الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ محترم سامعین کرام، اب ہم اس کے لفظی معنی معلوم کرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کے۔ فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین، پس نہ نفع بخش ہوئی ان کی تجارت اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ یعنی وہ گمراہی کی طرف اس طرح راغب ہوئے جیسے خریدار کسی ایسے سامان تجارت کو خریدنے کی طرف مائل ہو جسے خریدنے کی اسے سخت چاہت ہو، چنانچہ وہ اس رغبت کی وجہ سے اس میں اپنا قیمتی مال خرچ کرتا ہے۔ اور یہ بہترین مثال ہے اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے گمراہی کو، جو کہ برائی کی انتہا ہے، سامان تجارت سے تشبیہ دی ہے، اور ہدایت کو، جو کہ بھلائی کی انتہا ہے، اس سامان تجارت کی قیمت سے تشبیہ دی ہے۔ پس انہوں نے ہدایت کو اس سے بے رغبتی کی وجہ سے اور گمراہی کی طرف رغبت اور چاہت کی وجہ سے گمراہی کے بدلے میں خرچ کر دیا۔ پس یہ تھی ان کی تجارت، کتنی بری تجارت تھی، اور یہ تھا ان کا سامان بیع، اور کتنا برا سامان بیع تھا۔ جب کوئی شخص ایک درہم کے مقابلے میں ایک دینار خرچ کرتا ہے تو وہ خائب و خاسر کہلاتا ہے۔ تب اس شخص کے خسارے کا کیا حل ہوگا جو جواہر خرچ کر کے اس کے بدلے میں ایک درہم حاصل کرتا ہے، اور پھر اس شخص کا خسارہ کتنا بڑا ہوگا جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتا ہے، خوش بختی کو چھوڑ کر بدبختی اختیار کرتا ہے، اور بلند مقاصد کو ترک کر کے گھٹیا امور کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس تجارت نے اسے کوئی نفع نہ دیا، بلکہ وہ سب سے بڑے خسارے میں مبتلا ہو گیا۔ جیسا کہ سورہ زمر آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے روز خسارے میں ڈالا۔ آگاہ رہو کہ یہی صریح خسارہ ہے۔ آیت سورہ زمر کی آیت ہے کہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اہلیہم یوم القیامہ،
अला ज़ालिका हुमुल खुसरानुल मुबीन। तो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक तआला का इरशाद कि वमा कानू मुहतदीन, और ना हुए वो राह पाने वाले, इनकी गुमराही को यहाँ पर बताया गया है कि हिदायत से इनको कोई हिस्सा नहीं मिला। बस ये इन मुनाफिकीन के बदतरीन औसाफ हैं। फिर अल्लाह ताला ने इनके अहवाल को वाज़े करने के लिए एक तमसील बयान फरमाई और बयान किया कि मसलुहुम कमसलिल लजिस तौक़द नारा, कि इनकी मिसाल इस शख्स की सी है जिसने जलाई आग। फलम्मा अदाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, कि फिर जब रोशन कर दिया इस आग ने इसके इर्द गिर्द के माहौल को, तो ले गया अल्लाह रोशनी इनकी। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, ले गया अल्लाह रोशनी इनकी और छोड़ दिया इनको अंधेरों में, वो नहीं देखते। सुम्मुम बुकमुन उमयुन फ़हुम ला यरजिऊन, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, पस वो नहीं लौटते। औ कसय्यबिम, ये दूसरी मिसाल अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं। औ कसय्यबिम मिनस समाई फ़ीही ज़ुलुमातुन व राअदुन व बर्क़, इनकी मिसाल ज़ोरदार बारिश की सी है जो आसमान से आती हैं, इसमें अंधेरे और गरज और बिजली हैं। यजअलून असाबियहुम फ़ी अज़ानिहिम मिनस सवाई के हज़रल मौत, इसमें अंधेरे और गरज और बिजली हैं। ठूसते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में बवजह कड़क के मौत के डर से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह घेरने वाला है काफिरों को। यकादुल बर्क़ यख्तफ़ु अब्सारहुम, करीब है कि बिजली के उचक ले आँखें उनकी। कुल्लमा अदाअ लहुम मशौ फ़ीही, कि जब चमकती है इन पर तो वो चलने लगते हैं इसकी रोशनी में। व इज़ा अज़लमा अलैहिम कामू, और जब अंधेरा होता है इन पर तो खड़े हो जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अब्सारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अगर चाहे अल्लाह तो ले जाए कान इनके और आँखें इनकी, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादिर हैं। यानी इनकी मिसाल जो इनके अहवाल के आयनादार हैं, इस शख्स की सी है जिसने आग जलाई हो। यानी ये शख्स अंधेरे में था, आग की इसे सख्त ज़रूरत थी, इसने किसी और से लेकर आग रोशन की। ये आग इसके पास तैयार और मौजूद ना थी। जब आग ने इसके माहौल को रोशन कर दिया और इसने इस जगह को देखा जहां वो खड़ा था, इन ख़तरात को देखा जिन्होंने इसे घेर रखा था, और इस अमन को देखा जो इसे इस रोशनी के बाइस हासिल हुआ था, इसने इस आग से फ़ायदा उठाया और इस आग से इसे इत्मीनान हुआ। वो समझता था कि इस आग पर इसे पूरी कुदरत हासिल है, और इसी ख्याल में गलता था कि अल्लाह तबारक तआला ने इससे रोशनी लेकर ज़ाइल कर दी। इसके साथ इसकी मुसर्रत भी चली गई और वो सख्त तारीकी और जलती हुई आग में खड़ा रह गया। आग की रोशनी चली गई, इसके जला देने वाली हरारत बाकी रह गई, बस वो मुतअद्दिद तारीकियों में घिरा रह गया। रात की तारीकी, बादलों का अंधेरा, और एक वो अंधेरा जो रोशनी के बुझने के बाद महसूस होता है। तब इस बयान करदा शख्स की क्या हालत होगी। यही हाल इन मुनाफिकीन का है। इन्होंने अहले ईमान से ईमान की आग लेकर आग रोशन की, क्योंकि वह ईमान की रोशनी से बहरावर ना थे। उन्होंने वक्ती तौर पर इस आग से रोशनी हासिल की और इससे फ़ायदा उठाया। इस तरह उन्होंने अपनी जान और माल को महफूज कर लिया।
اور دنیا میں ان کو ایک قسم کا امن حاصل ہو گیا۔ وہ اسی حالت میں تھے کہ اچانک ان پر موت حملہ آور ہوئی اور اس روشنی سے حاصل ہونے والے تمام فوائد ان سے چھین لے گئی۔ ہر قسم کا عذاب اور غم ان پر مسلط ہو گیا۔ کفر و نفاق اور گناہوں کی مختلف تاریکیوں نے ان کو گھیر لیا۔ اس کے بعد انہیں جہنم کے اندھیروں کا سامنا کرنا ہوگا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ بنا بری اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ سمم، وہ بھلائی کی بات سننے سے بہرے ہیں، بکمن، وہ بھلائی کی بات کہنے سے گونگے ہیں، امیون، حق کے دیکھنے سے اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، چونکہ انہوں نے حق کو پہچان کر ترک کیا ہے اس لیے اب یہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ ان کی حالت اس شخص کی حالت کے برعکس ہے جو محض جہالت اور گمراہی کی بنا پر حق کو ترک کرتا ہے کیونکہ وہ اسے سمجھتا نہیں۔ ان کی نسبت اس شخص کے بارے میں زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کریں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا او کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس شخص کی مانند ہے جس پر موسلا دھار بارش ہو رہی ہو۔ سیبن سے مراد وہ بارش ہے جو موسلا دھار برستی ہے۔ فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، اس سے مراد ہے رات کا اندھیرا، بادل کا اندھیرا اور بارش کی تاریکیاں۔ ورعدن، اور کڑک کی آواز ہے جو کہ بادل سے سنائی دیتی ہیں۔ وبرقن، اور بجلی کی وہ چمک ہے جو بادلوں میں دکھائی دیتی ہیں۔ کلما اضاء لہم، یعنی اس بجلی کی چمک جب اندھیرے میں روشنی کرتی ہے، مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، تو چلتے ہیں اس میں اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ پس اس قسم کی حالت منافقین کی ہے۔ وہ قرآن پاک، اس کے اوامر و نواہی اور اس کے وعد و وعید سنتے ہیں تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں۔ اس کے اوامر و نواہی اور وعد و وعید سے اعراض کرتے ہیں۔ وعید ان کو گھبراہٹ میں مبتلا کرتی ہیں اور اس کے وعدے ان کو پریشان کر دیتے ہیں۔ وہ حتی الامکان ان سے اعراض کرتے ہیں اور اس شخص کی مانند اسے سخت ناپسند کرتے ہیں جو سخت بارش میں گھرا ہوا بجلی کی کڑک سنتا ہے اور موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا ہے۔ اس شخص کو بسا اوقات امن مل بھی جاتا ہے، مگر منافقین کے لیے کہاں سے سلامتی آئے گی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور علم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ وہ اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے اور نہ وہ اس کو عاجز کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اعمال کو اعمال ناموں میں محفوظ کر دیتا ہے اور وہ ان کو ان کے اعمال کی پوری جزا دے گا۔ چونکہ وہ مانوی بہرے پن، گنگے پن اور اندھے پن میں مبتلا ہے اور ان پر ایمان کی تمام راہیں مسدود ہیں، اس لیے ان کے بارے میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں، یعنی ان کی حس سے سماعت اور حس سے بصر سلب کر لیں۔ اس آیت کریمہ میں ان کو دنیاوی سزا سے ڈرایا گیا ہے تاکہ وہ ڈر کر اپنے شر اور نفاق سے باز آ جائیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کر گزرتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا اور اس کی مخالفت کرنے والا نہیں۔ اس آیت اور اس قسم کی دیگر آیات میں ان لوگوں کا رد ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسانوں کے افعال اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ انسانوں کے افعال بھی من جملہ ان اشیاء کے ہیں جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت اس کی قدرت میں داخل ہے۔ یہ مختصر سی لفظی تفسیر ہم نے معلوم کی ان آیتوں کی۔ ہم انشاءاللہ العظیم پھر مزید آگے کی آیتوں پر بات کریں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔